میں نے کچھ چناؤ کیا ہے آج، چونکہ بیٹیاں اور بہنیں بھی بیٹھی ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ صرف مرد ہی عاشقان الہی ہوتے ہیں اور مرد ہی عارفان الہی ہوتے ہیں۔ نہیں، تاریخ میں بڑی بڑی عاشق اور عارف عورتیں بھی گزری ہیں۔ اس میں نہ مرد اور عورت کا کوئی فرق نہیں، جس نے پا لیا محبوب کو وہی مرد ہے، جس نے عشق کا سفر کامیابی سے طے کر لیا اور اس کے صدق کو دیکھ کر جس سے محبوب نے اپنے چہرے کا پردہ ہٹا دیا وہی مرد ہے۔ تو میں نے ان کے لیے آج کچھ چنا۔ حضرت عطا بیان کرتے ہیں کہ میں مکہ معظمہ میں آیا اور بازار گیا، ایک عاشقہ مجنو وہ بھی باندھی، اس کو فروخت کیا جا رہا تھا اور اس کے مالک نے کہا کہ 7 دینار اس کی قیمت ہے، جو خریدنا چاہے خرید لے۔ میں 7 دینار دے کے خرید کے گھر لایا اور گھر لا کے میں نے دیکھا یہ رات اس کی کیسے گزرتی ہے۔ وہ رات مصلے پہ گئی اور رونے لگی اور رو رو کے اس کا دم گھٹنے لگا۔ میں اندھیرے میں سننے لگا کہ کہتی کیا ہے۔ وہ اپنے رب سے مخاطب تھی، رب سے، اور کہہ رہی تھی اے مولا، تجھے اس محبت کی قسم جو تجھ کو مجھ سے ہے، تجھے اس محبت کی قسم جو تجھے مجھ سے ہے، مجھ پہ رحم کر، میرے حال پہ رحم کر۔ میں سنتا رہا، میں سمجھ گیا کہ یہ واقعی دیوانی ہے، لیکن میں نے چاہا کہ میں اسے سمجھا دوں۔ میں اس کے قریب جا کے کہا کہ باندی تو اپنا عمل کر، مگر ذرا جملے بدل لے، وہ رب ہے، تو بندی ہے، یوں نہ کہہ کہ اس محبت کی قسم جو تجھے مجھ سے ہے، بلکہ یوں کہہ کہ اس محبت کی قسم جو مجھے تجھ سے ہے۔ بولیں، اس محبت کی قسم جو مجھے مولا تجھ سے ہے، یوں کہہ۔ وہ ہنس پڑی، اس نے کہا یہ عاشقوں کی بولی ہے، تمہیں کیا معلوم، یہ عاشقوں کی زبان ہے، تمہیں کیا معلوم۔ اس نے کہا کیا بات، اس میں راز کیا ہے؟ اس نے کہا اگر اس کو مجھ سے محبت نہ ہوتی، اگر اس کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو تجھے سلاتا کیوں اور مجھے جگاتا کیوں؟ یہ جو پوری رات سے تجھے سلا رکھا ہے اور مجھے جگا رکھا ہے، یہ مصلی کیا ہوتا ہے؟ یہ محبوب کے گھر کی دہلیز ہوتی ہے، یہ جو اپنی دہلیز پہ کھڑا کر رکھا ہے اور مجھے اذن اور اجازت دی ہے کہ میں اس سے باتیں کروں، میں اس کو پکاروں، اس سے باتیں کروں، اور اجازت دی ہے کہ اسے یاد کروں۔ یہ اس کو مجھ سے محبت ہے تو مجھے جگا رکھا ہے۔ محبوب کو جگاتے ہیں تاکہ ان کی باتیں سنیں۔ میں جو رو رہی ہوں اور تم آرام سے ہنس رہے ہو، وہ اس لیے اس کو تجھ سے محبت ہوتی تو تمہیں رلاتا۔ مجھ سے محبت ہے، میرا رونا سنتا ہے۔ اپنے دیوانوں کے نالوں سے وہ خوش ہوتے ہیں، اپنے دیوانوں کے نالوں سے وہ خوش ہوتے ہیں، پس دیوار سنا کرتے ہیں شیون ان کا۔ جب اس کے عاشق ہو جاتے ہیں پھر عاشقوں کا رونا سنتا ہے، عاشقوں کی مناجات سنتا ہے، ان کا شیون سنتا ہے، اس سے خوش ہوتا ہے، اس کی آواز سن کر اس کو مزہ آتا ہے، اس کی رحمت جو اس کی محبت جھومتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اب آج سے تم مالک ہو، مجھے درس دیا کرو، میری تربیت کیا کرو۔ حضرت ابو بکر شبلی فرماتے ہیں
فرماتے ہیں کہ میں نے راستے میں ایک مجنوں کو دیکھا، عاشق کو دیکھا۔ دیکھیے اولیاء نے، محدثین نے، بزرگوں نے کتابیں لکھی ہیں، یہ کوئی مضمون بعض لوگ جو اس ذوق کے نہیں اور جن کو اس سودے کی خبر نہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی من گھڑت چیزیں نہیں۔ مثلا یہ کتاب امام ابن الجوزی کی ہے، امام ابن الجوزی، اور اس کتاب کا نام ہے بحر الدموع، آنسوؤں کا دریا، آنسوؤں کا دریا۔ یہ کتاب ابھی ادھر موجود نہیں تھی تو میں نے آج ہی آپ کو صرف دکھانے کے لیے، تاکہ شناسا کراؤں آپ کو ان چیزوں کے ساتھ، یہ میں نے کمپیوٹر سے مکتبہ شاملہ سے پرنٹ کروائی۔ اور علامہ ابن الجوزی بہت بڑے محدث اور فن جر و تعدیل کے بڑے استاد اور امام ہیں، اور بڑے سخت گیر ہیں۔ عام کسی صوفی کی کتاب نہیں ہے، وہ لکھتے ہیں بحر الدموع، آنسوؤں کا دریا۔ یہ ایک اور امام ہیں، اور امام ابن الجوزی حضور سیدنا غوث العظم کے زمانے کے 5ویں 6ٹھی صدی ہجری کے محدث ہیں۔ یہ ایک اور ہے امام ابو القاسم حسن بن محمد النیسابوری، یہ 4تھی صدی ہجری کے، حضور داتا گنج بخش سے بھی پہلے کے زمانے کے امام ہیں۔ 406 ہجری میں وفات ہے ان کی، 406 ہجری میں، جو ائمہ حدیث کا دور ہے۔ ان کی کتاب ہے اتنی بڑی، اس کا نام ہے عقلاء المجانین، عقلاء المجانین، دیوانوں میں جو فرزانہ ہوئے۔ کیا؟ جو دیوانوں میں فرزانہ ہوئے، یعنی وہ دیوانے جو بے خبر ہو کے باخبر ہوئے، اس کتاب کا نام ہے، جو بے خبر ہو کے باخبر ہوئے، بے ہوش ہو کر ہوش مند ہوئے، جو دنیا کی نگاہ میں بے ہوش تھے اور عشق کی بستی میں ہوش مند تھے۔ یہ امام ابو القاسم حسن بن محمد بن حبیب النیسابوری، بڑی بڑی کتابوں میں۔ امام ابن رجب الحنبلی کی کتاب ہے الرقۃ والبکاء۔ یہ امام یافعی کے حوالہ جو دے رہا ہوں، روض الریاحین، بڑی کتب ایک طویل۔ اور یہ جو کتاب میں نے عقلاء المجانین بتائی، عاشقوں دیوانوں میں فرزانہ، امام ابن حجر عسقلانی اپنی اسانید اور اسبات میں لکھتے ہیں کہ میں نے اپنی شیوخ سے یہ کتاب پوری سند کے ساتھ پڑھی، عقلاء المجانین، دیوانوں میں فرزانہ۔ چونکہ ہمارا تعلق کٹ گیا ہے مضامین عشق سے، ہم روکھے لوگ، روکھی طبیعتیں، روکھا زمانہ، روکھا علم، اس میں عشق کی نمی نہ رہی، ہمیں سمجھ نہیں رہی موضوعات۔ نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں، نہ وہ غزنوی کی تڑپ رہی، نہ زلف ایاز کا خم رہا، نہ وہ میکدے رہے، نہ وہ جام رہے، نہ پلانے والے رہے نہ پینے والے رہے، نہ عشق بازار رہے نہ عشق سودے رہے۔ ہم روکھے ہو گئے، ہماری طبیعتوں کے روکھے پن نے دین کی معرفت ختم کر دی، مولا سے تعلق ختم کر دیا۔ ہم فتوے لگانے والے بن گئے، نفرتوں کے بیج بونے والے بن گئے۔ ارے محبت ان طبیعتوں سے اگے گی جن طبیعتوں میں عشق اور محبت کا بیج ہوگا، عشق ہوگا۔ اس لیے یہ اس زمانے کے عاشق تھے۔ یہ جتنا بیان کر رہا ہوں یہ تابعین اور اتباع التابعین کا زمانہ ہے، یہ ہندوستان کا دور نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ بعد کے زمانوں کے صوفیاء عاشق لوگ تھے، نہیں، یہ تابعین کا دور ہے، اتباع التابعین کا ہے، سلف صالحین کا دور ہے۔
اور لکھنے والے یہ احوال محدثین ہیں، ائمہ ہیں، محقق ہیں، جن سے حدیث کی سند لیتے ہیں، وہ لوگ ہیں۔ ہم نے ان کو اٹھا کے دین سے باہر کر دیا۔ وہ فرماتے حضرت ابوبکر شبلی نوجوان دیکھا، لوگ پتھر مار رہے تھے بچے، اور لہو لہان کر دیا تھا اس کا جسم۔ میں نے کہا آگے پڑھ کر، کل یا پرسوں میں نے بتایا تھا حضرت ذوالنون مصری کا، آج دوسرا واقعہ ابوبکر شبلی کا۔ وہ زمانہ تھا ہر شہر میں کئی مجنوں ملتے تھے، اور شہر میں گلی گلی کے بعد کوئی عاشق ملتا تھا، لوگ اس کے طور اتوار دے کر مجنوں سمجھتے، پاگل سمجھتے، کیونکہ اس کے احوال سمجھ میں نہیں آتے تھے۔ میں نے پوچھا کیوں مارتے ہو؟ کہتے کافر ہے، کفر کی باتیں کرتا ہے۔ میں اس کے پاس گیا، اس نے کہا کیا کفر کی باتیں کرتے ہو جوان، کیا کفر کی؟ اس نے جواب دیا، خیالک فی عینی وذکرک فی فمی ومثواک فی قلبی فأین تغیب۔ اس نے کہا مست اور بھاگ گیا، کہا محبوب کا خیال میری آنکھوں میں ہے، ذکر اس کا ہر وقت میری زبان پر ہے، رہتا میرے دل میں ہے، پھر بھی غیب ہے میری آنکھ سے۔ اس کا ہر وقت خیال میری آنکھ میں ہے، اس کا ذکر میری زبان پر ہے، اس کا بصیرہ ہر وقت میرے دل میں ہے، پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ مجھ سے غیب ہے۔ اگر کوئی رب کو دل میں بصیرہ اس کا بنا لے تو پھر وہ بندے سے غیب نہیں ہوتا۔